سر مظاہرین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت کافی مشتعل ہیں اور مختلف دفاتر میں انہوں نے جو ہے وہ حملے کیے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لاشعوری ہے یا دوسری جانب ہم کہیں تو جنون ہے؟ دیکھیے یہ جنون ہوتا ہے، جنون سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو جنون اور محبت اپنے وطن کے ساتھ ہونی چاہیے وہ کسی چیز سے بھی بڑھ کر نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈرز کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ان کی محبت میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا یہ DHQ پہ حملہ ہوا یہ کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فوج کے مختلف احباب کو، مختلف اعلی افسران کو گالیاں دی جاتی ہیں، کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ افواج پاکستان ہمارے جو دلوں میں بستے ہیں، جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اب تک اگر وہ پاک فوج کے دستے گزرتے ہیں ہمارے علاقوں سے تو لاشعوری طور پہ ہاتھ جو ہے نا ایسے سلیوٹ کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ ہم بچوں کو اب کیا سکھائیں؟ اگر کچھ معاملات پیچیدہ ہیں بھی صحیح، تو اگر ابھی سے ہم نے اپنی فوج کے لیے، مقتدر اداروں کے لیے اپنے بچوں کے ذہن میں، دلوں میں نفرت پیدا کر دی تو یہ آنے والی نسلیں جو ہیں انتہائی بگاڑ پیدا کر دیں گی۔ میں سمجھتا ہوں، میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے دوستوں سے، تعلقات والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، دیکھنے والوں کو، پاکستانیوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی لحاظ سے معاملات کسی وقت بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں نفرت ڈال دی تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ کسی لحاظ سے بھی ان کو نہیں سمجھا سکیں گے۔ آپ کے بچے بھی آپ سے سوال پوچھیں گے، دیکھیے آپ نے پہلے تو ہمیں یہ نفرت سکھائی تھی، آج آپ یک وقت ہمیں یہ کیوں بات بتانا چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان بہت اچھی ہیں؟ تو ابھی سے اپنے بچوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالیں، یہ کسی وقت بھی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ وہی لیڈران جب ان کے خلاف بول رہے ہیں، کل ان کو سلوٹ بھی کر رہے ہوں گے۔ یہ وقت نظام چلتا ہے، لیکن وہ یہ سیاستدان آتے ہیں جاتے ہیں، ان کی اپنی سیاست ہوتی ہے، اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی پاکستان کو کوئی سونے کی چڑیا نہیں بنا دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سے میں تنبیہ کرتا ہوں تمام احباب کو کہ دیکھیے ہمیں ہماری ان باتوں کو بھی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ آج کی یہ پیدا کی گئی نفرت کل آپ کے ملک کو تباہ کر دے گی۔ اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے اداروں سے محبت ڈالیے، سکھانے کی کوشش کیجیے، اور انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا کہ تمام نظام ٹھیک ہوگا، لیکن جب وہ محب وطن بچے جو ہیں بڑے ہوں گے، ہماری آنے والی نسل جو ہے محب وطن ہوگی، تو انشاءاللہ انہی میں سے لوگ جو ہیں پاکستان کے نظام کو بہتر انداز کے ساتھ چلائیں گے۔ سر ایک جانب تو یہاں پر اشتعال انگیزی سے مائنڈ میپنگ کی جا رہی ہے، دوسری جانب اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں یا دیگر جو ہمارے انٹرنیشنل میڈیاز ہیں، وہاں پر اس وقت ایسے دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ پاکستان اس وقت کڑی مشکل میں ہے اور بالکل ختم ہونے کے برابر ہے، تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ دیکھیے انڈیا یا جو بھی مخالف ہیں، غیر مسلمز ہیں، یہ تو چاہتے ہیں نعوذ باللہ لیاذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ پاکستان ختم ہو جائے، اور ان کی یہ شدید ترین خواہش ان کے دلوں کو جلا دے گی۔ انشاءاللہ پاکستان قیامت کی صبح تک قائم رہے گا۔ پاکستان ایک عظیم ملک ہے، وطن پاکستان جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے اس کے اوپر لوگوں نے خلوص کے ساتھ اپنا خون پیش کیا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی خواہشات پہ اگر ایسے ختم ہونا ہوتا تو اس سے تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، ختم ہو جاتا نعوذ باللہ، لیکن انشاءاللہ العزیز پاکستان اپنی سپیڈ کے ساتھ چلے گا۔ ہاں بہت سی چیزیں ہیں، دیکھیے ہم انڈیا کو مخالف کہتے ہیں، انڈیا جو ہے الیکٹرک کارز بنا رہا ہے، انہوں نے الیکٹرک جو ہیں بائی سائیکل، موٹر سائیکل بنا لیے ہیں، اور ان کا بندہ جو ہے وہ گوگل کا مین سٹریم پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ہمیں یہ بھی تو چاہیے نا، ہم بس نعرے لگاتے ہیں، جوش جذبہ دکھاتے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عملی طور پہ جو نظام کو بہتر کرنا ہے اس کے لیے بھی کام کریں۔ انڈیا میں ہم سے زیادہ لوگ جو ہیں ایسے بھی ہیں جو بھوک اور پیاس کے ساتھ تڑپ رہے ہیں، ان تک بھی کھانا نہیں پہنچتا۔ پاکستان اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، سیاستدانوں نے کھایا ہے، بہت کھایا ہے، اب بھی کھا رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور کھا کے دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، تمام چیزیں یہیں پہ پڑی ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو بھی مخلص ہونا پڑے گا اور عوام کو بھی مخلص ہونا پڑے گا.